ہم میں سے اکثر نے بچپن میں یہ شعر تو ضرور سنا ہوگا، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ، مگر اس کے پیچھے کی داستان کا شاید بہت کم لوگوں کو علم ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان پر انگریز مکمل طور پر قابض ہو چکے تھے اور برصغیر پاک و ہند میں حکومتی باغ ڈور مکمل طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں تھی۔ ہندوستان میں بہت سی ریاستوں نے تاج برطانیہ کے ساتھ الحاق کر کے اپنی ریاستی حکومتوں کو بچا لیا تھا۔ اسی طرح ریاست پٹیالہ پر حکومت کرنے والے مہاراج کے ماموں پٹیالہ کے سب سے بڑے بااثر جاگیردار اور پنچایتی سرپنچ تھے، جن کا نام کھڑک سنگھ تھا۔ اس وقت مقامی لوگ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، کھڑک سنگھ بھی تعلیم سے بالکل نابلد تھے۔ کھڑک سنگھ ایک دن معمولات زندگی سے تنگ آ کر اپنے مہاراج بھانجے کے پاس پہنچے اور کہا، شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے وہاں جج لگوا دو۔ جیسا کہ اس وقت برصغیر میں مرکزی حکومت انگریزوں کے ہاتھوں میں تھی اور کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز وائسرائے ہی کرتے تھے، اپنے بھانجے سے چٹھی لگوا کر کھڑک سنگھ وائسرائے کے پاس جا پہنچے۔ وائسرائے نے خط پڑھنے کے بعد کھڑک سنگھ سے سوال کیا، آپ کا نام؟ کھڑک سنگھ نے باروب آواز میں جواب دیا، کھڑک سنگھ۔ وائسرائے نے جب کھڑک سنگھ سے تعلیم کے بارے میں سوال کیا تو کھڑک سنگھ نے فوری آگے سے سوال کر دیا، تسی مینوں جج لانا ہے یا اسکول ماسٹر؟ وائسرائے نے ہنستے ہوئے کہا، سردار جی میرا مطلب قانون کی کوئی تعلیم بھی حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھے برے کی پہچان کیسے کرو گے؟ اس پر کھڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے، بس اتنی سی بات، بھلا اتنے سے کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ میں برسوں سے پنچایت کے فیصلے کرتے آ رہا ہوں، ایک نظر میں بھلے چنگے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے سوچا، بھلا کون مہاراجہ سلجھے، جس نے سفارش کی ہے وہ جانے اور اس کا ماموں۔ عرضی پر دستخط کر دیے اور کھڑک سنگھ جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ اب کھڑک سنگھ پٹیالہ لوٹے اور اگلے دن بطور جسٹس کمرہ عدالت میں پہنچے۔ اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہرے میں ایک طرف 4 ملزم اور دوسری جانب ایک روتی خاتون تھی۔ جسٹس کھڑک سنگھ صاحب نے کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے فریقین کو غور سے دیکھا اور معاملہ سمجھ گئے۔ ایک پولیس افسر کچھ کاغذ لے کر آیا اور بولا، مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے، اس کا الزام ہے کہ ان 4 لوگوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی۔ عورت نے کٹہرے میں کھڑے ملزموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولنا شروع کیا کہ سرکار، دائیں جانب والے کے ہاتھ میں برچہ تھا اور برابر والے کے ہاتھ میں درانتی اور باقی دونوں کے ہاتھوں میں سوٹے تھے۔ یہ چاروں کماد کے اولے سے نکلے اور میرے خامد کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے چاروں کو غور سے دیکھا اور غصے سے کہا، کیوں بدماشوں، تم نے بندہ مار دیا؟ دائیں طرف کھڑے بندے نے کہا، نہ جی سرکار، میرے ہاتھ میں تو کہی تھی۔ دوسرے نے کہا، میرے ہاتھ میں بھی درانتی نہیں تھی، ہم تو صرف بات کرنے گئے تھے اور ہمارا مقصد صرف سمجھانا تھا۔ کھڑک سنگھ نے غصے سے کہا، جو بھی ہو، بندہ تو مر گیا نا۔ پھر قلم پکڑ کر کچھ لکھنے لگے تو اچانک ایک کالا کوٹ پہنے ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا، مائی لارڈ، دیکھیے یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے۔ یہ ایک زمین کا جھگڑا تھا اور جس زمین پر ہوا وہ زمین بھی ملزمان کی ہے، بھلا مقتول وہاں کیوں گیا؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس افسر سے پوچھا، یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ جس پر پولیس افسر نے جواب دیا، جناب، یہ ان چاروں کا وکیل ہے۔ یہ سن کر کھڑک سنگھ نے کہا، یہ بھی تو انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ پھر کھڑک سنگھ نے وکیل صفائی کو بھی ان چاروں کے ساتھ کھڑا ہونے کا کہا، پھر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ فیصلے میں لکھا تھا، ان چاروں قاتلوں اور ان کے وکیل کو کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں ہلچل مچ گئی، لوگ کھڑک سنگھ کے نام سے تھر تھر کانپنے لگے کہ کھڑک سنگھ مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی پر لٹکا دیتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ریاست پٹیالہ میں اچانک جرائم کی شرح کم ہوتے ہوتے 0 ہو گئی۔ کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا۔ جب تک کھڑک سنگھ ریاست پٹیالہ کے جج رہے، ریاست میں خوب امن و امان رہا۔ آس پڑوس کی ریاست سے لوگ اپنے کیس کھڑک سنگھ کی عدالت میں لاتے اور فوری انصاف پاتے۔